تو ناظرین، اب آج ہم سنہری باتوں کا جو گولڈن ورڈز ہیں ان کا پارٹ 2 پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو یہ اس کو سبسکرائب کر لیں چینل کو، اور اس بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی باتیں آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں یہ ویڈیو کی جانب۔ تو سب سے پہلے اگلی اچھی بات آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار تم میں سے پہلے لوگ یہود و نصارہ اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ تو یہ اگر ہم اپنے مزارات پہ دیکھتے ہیں تو یہ انجانے میں لوگ کرتے ہیں، ان کو نیت نہیں ہوتی، لیکن صاف ظاہر ہے جو باتیں بنانے والے ہیں، یا اگر کوئی آؤٹ آف دا جو اس میں مذہب نہیں ہے اس کا مسلمان، اور وہ وہاں پہ اگر وزٹ پہ آئے اور وہاں لوگوں کو یہ کرتے دیکھے تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ یہ جیسے پہلے لوگ یہود و نصارہ کرتے تھے ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہم وہ تعظیماً کرتے ہوں یا ہم ان انٹینشنلی کرتے ہوں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس سے ہمیں رکنا ہے۔ اس سے اگلی بات آ رہی ہے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو اب دیکھیں، ایک اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اب بہت لمبے وظیفوں پہ مت جائیں۔ ہر نماز کے بعد صرف 20 دفعہ آپ درود شریف پڑھ لیں تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں روزانہ 100 دفعہ درود شریف پیش کرنے والوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ بہت ہی ایزی فارمولہ ہے۔ اگلی بات پہ چلتے ہیں جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ حرام مال کمائے گا پھر اس میں سے صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، مال حرام کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو یہ مال اس کے لیے دوزخ میں جانے والا توشہ ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہم کس طریقے کے اب لوگ حرام کے مال کما کما کے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈال ڈال کے پھر حاجی صاحب حج کرنے چل پڑتے ہیں، پھر ہم صدقے کرتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کا حق نہ ماریں، اور چاہے آپ کے پاس تھوڑی سی اماؤنٹ بھی ہے، اگر اس میں سے تھوڑا سا بھی صدقہ کریں گے تو وہ جو 1 کا 10 کا رول اللہ تعالیٰ کا وہ ضرور اپلائی ہوگا، اور آپ میں اس میں برکت بھی آ جائے گی۔ اگلی بات ہے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک خاص عبادت ہوتی ہے، اور اس امت کی خاص عبادت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ تو جہاد صرف تلوار کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ ہماری جہاد جو ہے وہ اپنے جو نیتوں ہیں ان کا بھی ہے، اپنے ہاتھوں کا بھی ہے، اپنی سوچ کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اب اپنے اعمال کا بھی ہے۔ یہ ساروں جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اگلی بات آگئی جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب عز و جل نے قسم کھائی کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میرے بندوں میں سے جو بھی شراب کا گھونٹ پیے گا تو اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب چھوڑے گا اس کو پاک صاف حوضوں سے پانی پلاؤں گا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، اپنے لیفٹ رائٹ پہ دیکھ لیں، اشرافیہ کو خاص کر دیکھ لیں۔ کچھ ایریاز میں تو خیر یہ بہت جو نیچے والا کیٹیگری ہے ہماری سوسائٹی کی، وہ بھی اس لت میں انوالو ہے، لیکن اشرافیہ کو آپ دیکھ لیں یہ کہاں کہاں سے یہ مہنگی شرابیں منگوا کے پیتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں میرے بندوں سے جو بھی شراب پیے گا، گھونٹ پیے گا، تو اس کو اتنی پیپ پلاؤں گا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ پیپ پیئیں نہ پینا چاہتے ہیں، یا اس کے ڈر سے یہ شراب چھوڑ دیں تاکہ حوضوں سے پانی پلایا جائے آپ کو۔ اگلی بات اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی شراب کے پینے والے پہ، اس کے نچوڑنے والے پہ، اس کے خریدنے والے پہ، اس کے پلانے والے پہ، اس کے اٹھانے والے پہ، اور اس شخص پر جس کے لیے اٹھا کر لے جائی گئی ہو۔ ابن داؤد، ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے۔ اب خود اس میں اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں تو پیتا نہیں ہوں لیکن میں تو بیچتا ہوں، تو اس کے اوپر بھی لعنت فرمائے گی۔ ایک کہتا ہے کہ میں تو اس کو کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو صرف اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہوں، وہاں جا کے چھوڑ آتا ہوں، اس پہ بھی لعنت فرمائے گی۔ اب یہ کتنے لوگ ہیں، بنانے والا، نچوڑنے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، جس کی اٹھا گئی، کتنے لوگ ہیں، ساروں پہ لعنت فرما دی گئی۔ اگلی بات آ جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔
جب اس سے ملنا ہو اسے سلام کرے۔ یہ روایت اب ہم میں بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم صرف ہاتھ ملاتے ہیں، السلام علیکم نہیں کہتے، یہ ہمیں کہنا ہے۔ اور جب وہ تم کو بلائے تو قبول کرو، یعنی کہ وہ اگر اس نے انوائٹ کیا ہے تو ضرور اس کی ایکسیپٹ کرو۔ یہ بھی عادت ہم سے چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب تجھ سے خیر خواہی چاہے تو اس کی خیر خواہی کہو۔ وہ کہتے ہیں کسی کو تسلی دینا بھی ایک بہت صدقے جیسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو اس کے ڈھارس بنانے تسلی دے دیں، اس کو خیر خواہی، اس کو وہ چاہتا ہے آپ سے کچھ نہ کچھ تو آپ اس کو وہ پرووائڈ کر دیں۔ اگر وہ آپ کے سامنے مسلمان بیٹھا ہے اور اس نے چھینک لی اور اس نے الحمدللہ کہا تو آپ یرحمک اللہ ضرور کہیں۔ اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جائیں۔ یہ چیز بھی ہماری کرتے ہیں ہم، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے عیادت نہ کی تو وہ کیا کہیں گے، وہ رشتہ دار کیا کہے گا، ماما چاچا کیا کہے گا میرا۔ یہ ذہن میں نہ رکھیں، آپ اس کی عیادت کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے، تو یہ آپ کا عبادت بن جائے گی، یہ ہماری عبادت بن جائے گی۔ اور جب مر جائے تو اس کے جنازے میں جایا جائے، تو ہم جنازوں میں بھی ضرور جایا کریں، کیونکہ یہی عبرت ہے، وہاں سے یہ کہ یہی پتہ چلتا ہے کہ آج نہیں تو کل یہ ہمارا بھی ایک دن اٹھایا جائے گا۔ اگلی بات اچھی آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان کا یہ مرتبہ ہے کہ بلا شبہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد اور اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچے گا۔ تو اس میں سے ہمارا کچھ سیگمنٹ ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، تو اس سے ہمیں باز آنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر و شرک کیا۔ یہ تمہارے سر کی قسم، تو تمہارے فلاں کی قسم، تمہارے فلاں کی قسم، اس سے ہمیں باز آنا ہے۔ اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی وضع قطع مشرکوں سے مختلف رکھو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ۔ لیکن آج کل ہماری چیزیں دیکھ لیں، مونچھیں تو منہ میں وہ اس میں جا رہی ہوتی ہیں اور داڑھی ہم ختم، یا پھر سارا وہ چھیلے ہوئے آلو کی طرح بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو لہذا وضع قطع میں ہم اپنے مسلمانوں کی طرح جو کہ ہمیں حکم دیا گیا اس طرح ہمیں رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کی لغزش کو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزش کو معاف فرمائیں گے۔ یہ اب ایک بات دیکھ لیں ذرا کہ ہم اگر وہ غلطی کرتا ہے نا تو اس غلطی کو فوراً پکڑیں گے اور اس سے پہلے اس کا تیا پنچا کر کے رکھ دیں گے۔ معافی والا تو خانہ ہی ہمارے سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو لہٰذا اس کو بھی ہم نے زندگی میں واپس لے کے آنا ہے۔ اگلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس گیا اور اس نے اس سے غیب کے متعلق سوال کیا تو اس میں 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ یہ میری بہنوں کے لیے ہے، یہ بہت بھاگ بھاگ کے نجومیوں کے پاس اور الٹی سیدھی لوگوں کے پاس جاتی ہیں کہ میرا کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، میرے کیسے دن بدلیں گے۔ تو دن اللہ نے بدلنا ہے، بھی اس طرح کی چیزوں سے باز آ جائیں ورنہ 40 دن آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگلی بات آگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی راہ میں قربانی دینے والے کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا مگر قرض معاف نہ ہوگا۔ تو لہٰذا پلیز پہلے تو وہ کہتے کوشش ہو کہ قرض نہ ہی لیں، لیکن اگر قرض لیا ہے تو اس کو واپس کرنا معمول بنا لیں، ورنہ اس کی کوئی قربانی جو ہے نا وہ اس کی ہر گناہ تو معاف ہو جائے گا مگر قرض جو ہے وہ جتنی مرضی قربانیاں دیں وہ قرض اس کا وہیں پہ رہے گا، وہ کیونکہ حقوق العباد میں ہے، وہ آپ کو معاف کرنا دینا ہی پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے نکاح ان 4 باتوں میں سے کسی کی بات کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کی بنا پہ، اس کے مال کی وجہ سے، اس نے اخلاق کی وجہ سے اور اس کی دینداری کے پیش نظر۔ تم ایسی عورت کا انتخاب کرو جو دیندار ہو اور اچھے اخلاق والی ہو۔ یہ سب سے بہت بڑا مسئلہ آج کل بنا ہوا ہے کہ اچھے اخلاق والی، وہ اس کے لیے ایک مشہور چیز بھی کہی جا رہی ہوتی ہے کہ اچھا خربوزہ میٹھا اور اچھے اخلاق والی بیوی نصیبوں والوں کو ملتی ہے۔ تو یہ حقیقت بات ہے، اس وجہ سے اس کو بھی اس میں وہ جوک کی شکل میں اس کو دے دیا گیا کہ اچھا اخلاق والی عورت کو ڈھونڈنا اور آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کی اوپر والے جو مسئلے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سارے ایک ہی میں مل جائیں تو کیا بات ہے پھر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر آخرت میں پیغمبروں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ اندازہ لگا لیں ہمارے تاجر کیا کر رہے ہیں، اوپر اچھی پروڈکٹس رکھ کے اور نیچے نے گندی دوائی ہوتی ہے، اور وہ جب آپ خریدنے جائیں گے تو آپ کو سارا مکس کر کے یا وہ گندی آپ کو دے دے گا، باہر سجی ہوئی وہ سجی رہے گی، نیچے سے جو کپڑا ہے وہ درمیان سے گندا ہوگا، اوپر سے بہترین ہوگا، وہ بیچ میں وہ بھی بیچ دے گا آپ۔
تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، ان سے لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے، تو اللہ خیر کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان اور اس کا سواری میسر ہو، وہ بیت اللہ تک پہنچا سکے، پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں، وہ یہودیوں کو مرے یا نصرانیوں کو مرے۔ خود آپ نے لیفٹ رائٹ پہ دیکھ لیں، کتنے امیر قریب کبیر لوگ ہیں لیکن کسی فیملی کے ممبر کو حج نصیب نہیں ہے، لیکن سارا کچھ اویلیبل ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، تو اس کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یہودیوں کو مرے یا نصرانیوں کو، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف و حیبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے، اگرچہ مقدار میں کم مگر مکھی کے سر کے برابر، یعنی ایک قطرہ ہو، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آتش دوزخ کے لیے حرام فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی سی ایک چیز ہے کہ لیکن اللہ سے تب ہی ڈریں گے نا جب ایک اندر سے چیز انسان کی ہو جاتی ہے کہ بس یہ لائف آ گئی ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے، پھر ہم نے وہیں چلے جانا ہے جہاں سے آئے تھے، تو پھر انسان ڈرتا ہے اور اس کے آنسو بہتے ہیں۔ اگلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال دیا پھر اس کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، قیامت کے دن اس کا مال ایک ایسے سانپ کی شکل میں آئے گا جو شدت زہر سے گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس شخص کی بانچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو ہم چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ اور آج دیکھ لیں زکوٰۃ دینے کا جو رواج ہے وہ بہت ہی کم ہو گیا، اس کی کیٹیگری کم ہو گئی، کچھ چند ایک لوگوں کے پاس جو ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس نے ویلتھ کو کچھ لوگوں میں مقید کر دیا۔ اب وہ لوگ جو ہے وہ کیونکہ نیچے لینے والا طبقہ بہت زیادہ ہے تو لہٰذا وہ اتنا چھوٹا سا حصہ کسی کے پاس آتا ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے والی کوئی لائن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر اس طرح ہے کہ اچھا زکوٰۃ کا مال نکالیں اور اگلے سال آپ کوشش کریں کہ اس زکوٰۃ لینے والے کو لسٹ میں سے آپ اگر ایک بندے کو بھی نکال دیں تو آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔